بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز چینل ٹی وی کے معزز ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، نور مقدم کیس میں کال ڈیٹا کے حوالے سے آپ سن رہے ہیں کہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ ان کا جو کال ڈیٹا تھا تقریباً 245 پیجز کا وہ سامنے آیا ہے۔ لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ سب کا اس میں کال ڈیٹا موجود تھا، لیکن میں جو اس میں امپورٹنٹ ہے جو ٹائمنگ کے حوالے سے، نور مقدم کے قتل کے حوالے سے آپ نے باقی لوگوں سے کال ڈیٹا کے حوالے سے ٹائمنگ تو سنی ہوگی، لیکن وہاں پہ ہوا کیا تھا اس ٹائمنگ کے حوالے سے، کتنی امپورٹنٹ تھی کون سی کال، وہ بڑی اہم ہے۔ وہ آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا۔ مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے۔ ناظرین، بات کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ نور مقدم کی فیملی اور اس کے فرینڈ نے بدھ کو 22 کو، یہ بدھ بنتا ہے، اور شام 4:30 سے 7 بجے تک انہوں نے ایک پروٹیسٹ کا، ایک پیسفل پروٹیسٹ کا اعلان کیا ہے۔ تمام دوستوں سے جو چاہتے ہیں کہ نور مقدم کو انصاف ملے، میری ان سے درخواست ہے کہ اسلام آباد میں یہ نیشنل پریس جو کلب ہے اس کے سامنے یہ ہوگا، وہاں پہ پہنچیں اور اپنی جو پارٹیسپیشن ہے آپ وہاں جا کے جو مظلوم ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور جو ظالم ہیں ان کے خلاف آواز اٹھائیں تاکہ انصاف ہو سکے۔ تو اب چلتے ہیں کال ڈیٹا کی طرف۔ کال ڈیٹا اس میں جو اہم ہے، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں طاہر ظہور کا، اس نے کس کس کو کال کی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ طاہر ظہور نے جو پہلی کال کی تھی وہ ذاکر جعفر کو کی۔ 20 جولائی کی بات کرتے ہیں، 20 جولائی شام 7:07 پر طاہر ظہور کو کال کی گئی ہے۔ یہ 116 منٹ کی بات ہوئی تھی، اور اس کے بعد 7:12 پر بات ہوئی، 55 سیکنڈ کی بات ہوئی۔ یہ دوسری کال تھی، اس کا دورانیہ جو تھا وہ 55 سیکنڈ تھا۔ اس کے بعد متعدد بار جب ان کی آپس میں بات ہوتی ہے تو طاہر ظہور کال کس کو کرتا ہے؟ دلیپ کمار کو۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ دلیپ کمار کون ہے؟ ان کا وکیل تھا۔ ایک وکیل کا کیا تک بنتا ہے کہ وہ جا کے انٹرونشن کی ٹیم کے ساتھ جا کے یہ جو انٹرونشن کرے، ان کا کوئی بھی اس میں یہاں پہ نہیں بنتا تھا۔ پھر جو طاہر ظہور ہے وہ اپنی سب سے زیادہ کال جو ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے ذاکر جعفر کی طرف سے، وہ کال کس کو کرتا ہے؟ دلیپ کمار کو کرتا ہے۔ دلیپ کمار کون ہے؟ ایک مطلب پھر بتا دوں کہ ان کا وکیل ہے، جو ان کا وامک ریاض، جو ان کا ہیڈ تھا ٹیم کا، انٹرونشن ٹیم کا ہیڈ تھا، اس کو کال کی جاتی ہے بعد میں۔ کتنے بعد میں کی جاتی ہے؟ آپ ٹائمنگ یہاں پہ نوٹ کیجئے گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی بار دلیپ کمار سے طاہر ظہور کی بات کی تھی، جو کہتا ہے کہ میں بوڑھا ہوں، اور یہ ساری باتیں جو ہیں آپ سن چکے ہوں کہ وہ کتنا بیمار ہے۔ یہ آپ نے پریس کانفرنس جو اس نے کی تھی اس کے اندر آپ نے دیکھ لیا تھا۔ اب دلیپ کمار سے طاہر ظہور کی بات ہوتی ہے 7:14 پر، یہ 92 سیکنڈ کی کال ہوتی ہے۔ اس کے بعد اب آتا ہے ذاکر جعفر، اس نے طاہر ظہور سے بات کی 7:31 پر، اور یہ تقریباً 47 سیکنڈ کی بات ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد 7:42 پر طاہر ظہور کی بات ہوتی ہے پھر دلیپ کمار سے۔ میں نے آپ کو کہا تھا یہ آپ دلیپ کمار کی اور اس کی طاہر ظہور کی کال کتنی بار ہوئی ہے، جتنی میں بتاؤں گا وہ آپ نوٹ کیجئے گا۔ بات ہوتی ہے اب یہاں پہ 3 سے 4 ٹائمنگ مینشن ہے کہ 7:42 پر، 8:02 پر، 8:12 پر، 8:14 پر، یہ 4 کالیں اس کی لگاتار اس سے طاہر ظہور کی، دلیپ کمار جو وکیل ہے اس سے ہوتی ہیں۔ اس کے بعد 8:15 پر ذاکر جعفر اور طاہر ظہور کی پھر بات ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر 8:16 پر عصمت آدم جی نے کال کی، عصمت آدم جی کی بات ہوتی ہے، طاہر ظہور سے بات ہوتی ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ 20 جولائی کی میں بات کر رہا ہوں، اور 20 جولائی میں ان کا آپس میں کس طرح انہوں نے کال کی، کھچڑی پکائی، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے ہم تسبیح پڑھ رہے تھے۔ اچھا، اس کے بعد طاہر ظہور نے پھر دلیپ کمار کو کال کی، 8:18 پر بات ہوتی ہے ان کی، یہ 67 سیکنڈ کا دورانیہ ہوتا ہے اس کال کا۔ پھر 8:20 پر عصمت آدم جی اور طاہر ظہور کی پھر بات ہوتی ہے، تقریباً 87 سیکنڈ کی بات ہوتی ہے۔ پھر 8:24 کی ان کی دلیپ کمار سے پھر بات ہوتی ہے۔ دیکھیں کتنی بار کال ان کی ہو چکی ہے، یہ ایک اہم پوائنٹ ہے۔ کیا انہوں نے تسبیح پڑھی ہوگی؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے، آپ خود اچھے اس کے اوپر جانتے ہیں کہ کیا انہوں نے بات کی ہوگی۔ اچھا، پھر اس کے بعد 8:50 پر وامک ریاض کو کال کی۔ یہ دیکھیں کہ کتنا فرق ہے، پہلی کال کب تھی؟ دلیپ کمار کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد طاہر ظہور کب کال کر رہا ہے اپنی ٹیم کے ہیڈ کو؟ 8:50 پہ کال کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد
9 بجے دلیپ کمار کی طاہر ظہور سے پھر بات ہوتی ہے جب ظاہر جعفر جو ہے تقریباً اریسٹ ہو چکا ہے، اس ٹائم کی بات ہے اور یا اس کے لگ بھگ ٹائم کی بات ہے۔ پھر 11:09 پر آخری مرتبہ عصمت آدم جی اور طاہر ظہور کی بات ہوتی ہے۔ یقیناً انہوں نے جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات کی ہوگی، ان کو شرم آنی چاہیے جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ جو بوڑھا جو ہے وہ جھوٹ بول رہا تھا کہ میں بیمار ہوں اور میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور یہ کیا اس قابل ہیں کہ ان کو جو ہے گواہ بنایا جائے۔ اب بات کرتے ہیں ظاہر جعفر جو مین ملزم ہے اس کے ڈیٹا کی بات کرتے ہیں۔ 20 جولائی سے اس کی جو 17 جولائی سے 20 جولائی تک کا ڈیٹا اس کا یہاں پہ لیا گیا ہے، لیکن میں آپ کو اہم جو اس کی کال ہے وہ بتاؤں گا۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ 18 جولائی کو ذاکر جعفر کو رات 8:55 پر ان کی بات ہوتی ہے، یہ 51 سیکنڈ کی کال ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ظاہر نے نور کو 9 بجے کال کی، 23 سیکنڈ کی کال تھی، اور اس کے بعد ظاہر نے نور کو 8:35 پر دو میسیجز بھیجے۔ اس کے بعد ظاہر نے نور کو 18 جولائی کو 2 کال کی، جس کا جو ٹائمنگ تھی اس کی 9:44 پہ، یہ کے بعد دیگرے ان کی کال تھی۔ پھر 19 جولائی کی بات اگر کریں تو ظاہر جعفر اور ذاکر کی آپس میں بات ہوتی ہے 8:19 پر، اور یہ 71 سیکنڈ کی کال تھی۔ اب یہ دیکھیں وہ ٹائمنگ ہے جب یہ آپس میں ساری کھچڑی پکا رہے تھے، اور یہ اس کا باپ کس طرح ان کو جو ہے حوصلہ دے رہا تھا۔ پھر اس کے بعد دوسری کال اس کی دن جو 1:44 پر ہوتی ہے، اور 30 منٹ ان کی بات ہوتی ہے، کس کی؟ ظاہر جعفر کی، اس کے اپنے والد ذاکر جعفر کے ساتھ۔ اب آتے ہیں 20 جولائی کی بات کرتے ہیں۔ 20 جولائی کا جو کال ڈیٹا ہے وہ بڑا اہم ڈیٹا ہے۔ ظاہر نے ذاکر کو 2:21 پہ کال کی دن کو، یہ 23 منٹ کی بات ہوئی ہے۔ پھر ظاہر نے عصمت آدم جی کو کال کی، اس میں 3:03 پر بات ہوتی ہے، دن کی کال ہے، یہ 17 منٹ ان کی بات ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ظاہر نے ذاکر کو 2 مرتبہ کال کی شام کو، ایک 6:35 پر بات ہوتی ہے، دوسرا 6:37 پر، ایک کی 2 منٹ بات ہوتی ہے، دوسری جو ہے 74 سیکنڈ کی کال ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر ظاہر نے ذاکر کو پھر کال کی شام 7:29 پر ان کی بات ہوتی ہے۔ تقریباً اس کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ 46 سیکنڈ کا ہوتا ہے۔ اب کچھ ایسے نمبر ہیں جن کے اوپر ان کی بات ہوئی ہے، جو ان نون نمبر تھے، اس کے اوپر جو بات کی تھی، اس پہ 7:30 پہ ظاہر جعفر نے کال کی، اس کی جو دورانیہ تھا وہ 328 سیکنڈ کی کال ان کی ہوئی ہے۔ اور 7:39 پر، 8:02 پر، 8:04 پر، یہ تقریباً 35، 42 اور 28 سیکنڈ کی کے بعد دیگرے اس نے ان نون نمبر پہ جو ہے وہ کالیں کی ہیں۔ اب آتے ہیں عصمت آدم جی کے بعد۔ عصمت آدم جی کا جو کال ڈیٹا ہے 20 جولائی کی بات کرتے ہیں۔ عصمت آدم جی نے طاہر ظہور کو کال کی 8:16 پر، یہ تقریباً جو ہے 73 سیکنڈ کی کال تھی۔ اور اس کے بعد 8:20 پر 87 سیکنڈ کی کال کرتی ہیں، یہ 2 کالیں کرتی ہیں، یہ 20 جولائی کی بات ہو رہی ہے۔ پھر عصمت آدم جی نے ذاکر جعفر اپنے شوہر کو کال کی، اس نے 1:43 پر کال کی، یہ تقریباً 5 منٹ کی بات ان کی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر بات کریں کہ دن 2:25 پر 4 منٹ کی ان کی 2 کالیں ہوتی ہیں۔ پھر ذاکر جعفر کا ڈیٹا کی بات کریں، ذاکر جعفر نے ذاکر جعفر کی جو کال ڈیٹا ہے اس کی بات کریں تو اس میں جو ظاہر کی اپنے والد سے بات ہوتی ہے، ذاکر جعفر کال کرتا ہے، اس میں یہ 2:21 پر تقریباً یہ، اور اس کے بعد 6:35 پر، 6:37 پر، 6:42 پر، یہ اس کے بعد ذاکر نے اور طاہر ظہور نے کال کی 7:12 پر۔ ذاکر اور طاہر ظہور کی بات ہو رہی ہے تھراپی وس کی، 7:12 پر، 7:29 پر بات ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد 7:31 سے 32 کی ان کی بات ہوتی ہے، 1 منٹ کی بات۔ پھر 8:15 پر ان کی بات دوبارہ ہوتی ہے۔ یہ ان کا سارا جو ہے کچا چٹا تھا، جب یہ ان کے بقول یہ جو ہیں کیا تسبیح پڑھ رہے تھے، ایک قتل کو چھپانے کے لیے جو سازش تھی اس کو رچایا جا رہا تھا، اس کو ایک ڈرامائی شکل دینے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اب مالی کی بات کرتے ہیں۔ مالی جو بڑا میسنا بنتا ہے، اس نے مالی نے جمیل خان سامہ کو اس نے کال کی ہے
20 जुलाई को 7:54 पर उसने बात की है। ये बड़ी क्रूशियल और बड़ी एग्जैक्ट टाइमिंग है। जैसे नूर मुकद्दम के साथ ज्यादतियां हो रही थी, नूर मुकद्दम के साथ तशद्दुद हो रहा था और उसके बाद उसको कत्ल किया गया बड़ी बेदर्दी के साथ। अब आते हैं इफ्तिखार, मौलाना इफ्तिखार साहब जो इसके चौकीदार थे, शर्म आनी चाहिए इसको भी। और जाकिर और इफ्तिखार की आपस में जो बात होती है 7:16 पर, फिर 7:30 पर बात होती है, फिर 8:14 पर इनकी बात होती है। फिर जो मैडम कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि मैं इनको मेहरानी साहिबा बुलाता हूं, मैं मेहरानी इसके ऊपर तंज करके, एक बंदा जैसे किसी के ऊपर लानत भेजता है, मैं लानत भेज के इसको मेहरानी कहता हूं। कुछ तंजिया भी होते हैं, जिस तरह हम कहते हैं मामे, मामे की एक टर्म जो बोली जाती है, एक तो मामू, असल मामू होता है, दूसरा एक किसी पागल को भी कहा जाता है भी ये मामू है। उस हवाले से मैंने इसको मेहरानी बोला था, इसलिए जो है मेरे जो भाई और बहनें जो इस चीज को एतराज कर रहे थे उनको मैंने इस चीज का जवाब दिया है। अब इस्मत आदम जी की इफ्तिखार से बात होती है 8:25 पे, और उसी टाइम चंद सेकंड की बात होती है इस्मत जाकिर जाफर की भी होती है कॉल इफ्तिखार से। और फिर उसके बाद 9:27 से 9:27 से 11 तकरीबन 15 मिनट तक इनकी इंटरनेट कॉल पर बातें होती हैं। नाजरीन, ये वो सारा इनका कच्चा चट्टा था जी, जो कहते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, जिसको बाल की खाल बनाकर उतारने की हमारे जो फाजिल उसमें वकील है ख्वाजा हारिस साहब, वो कोशिश कर रहे हैं कि इनको किसी तरह जितना जल्दी हो सके इनको बेल दिलाई जाए, इस्मत आदम जी और जाकिर जाफर को, वो कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बददुआएं दे रहे हैं इनको, बहुत सारे लोग लानतान कर रहे हैं कि पैसे के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं वकील। अब ये उनका अपना ज़मीर है, हमारी आवाज़, अवाम की आवाज़ उन तक पहुंचती है तो उसको इसका थोड़ी सी शर्म आती है या नहीं आती, ये वल्लाहु आलम। और हमारी दुआ है कि थोड़ी सी शर्म आए इनको, पैसे के लिए इतना अपने ज़मीर को ना बेचा जाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आगे भी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।